ایک سوداگر تھا جو کھچر اور گھوڑے پر سامان لاد کر اپنے نوکر کے ہمراہ تجارت کے لیے مختلف ممالک میں جایا کرتا تھا۔ اب وہ بوڑھا ہو چکا تھا اور اس کا ایک جوان بیٹا تھا۔ اس نے سوچا کیوں نہ اپنے بیٹے کو تیار کیا جائے اور تجارت کے لیے روانہ کیا جائے۔ اس نے ایسا ہی کیا اور اپنے بیٹے کو سامان کے ہمراہ اپنے نوکر کے ساتھ روانہ کر دیا۔ سفر کے دوران رات ہو گئی اور انہوں نے وہیں پر پڑاؤ کیا۔ صبح جب سوداگر کا بیٹا اٹھا تو اس نے دیکھا کہ ایک اپاہج لومڑی جو گھسیٹ گھسیٹ کے چل رہی ہے بڑی مشکل سے۔ اس نے سوچا کہ یہ اس ویران جنگل میں کس طریقے سے گزر بسر کر رہی ہوگی۔ اتنے میں ایک شیر اپنے منہ میں ہرن کو دبوچے ہوئے آیا اور اس نے بڑی ہی تسلی سے ہرن کو کھایا اور جو بچا ہوا چھوڑ گیا وہیں پر۔ لومڑی وہیں پر چھپ کے دیکھ رہی تھی۔ تو جب شیر چلا گیا تو لومڑی وہاں پر آئی گھسیٹ گھسیٹ کے اور جو بچا ہوا تھا وہ کھا کے چلی گئی۔ اس سوداگر کے بیٹے نے سوچا میرا باپ تو بڑا ہی نادان ہے جو مجھے ایسے ہی فالتو میں دور دراز ممالک میں تجارت کے لیے بھیجتا ہے اور میں بڑی مشقت اور مصیبتیں برداشت کرتا ہوں۔ جب مالک نے خود ہی وعدہ کیا ہوا ہے کہ میں رزق دینے والا ہوں تو کیوں نہ گھر پہ بیٹھ کے کھایا جائے۔ یہ سوچ کر وہ واپس روانہ ہوا اور جب گھر پہنچا تو سوداگر دیکھ کر بڑا حیران ہوا کہ بیٹا میں نے تو تجھے تجارت کے لیے روانہ کیا تھا کہ تو یہ سامان جو کہ ہے وہ سیل آؤٹ کر کے آ، تو ایسے ہی واپس آ گیا۔ سوداگر کے بیٹے نے اپنے والد سے کہا کہ والد صاحب جب میں سفر پر تھا تو میں نے دیکھا کہ ایک اپاہج لومڑی جو گھسیٹ گھسیٹ کے چل رہی ہے اور وہ کھا بھی نہیں سکتی، اپنے لیے کچھ شکار نہیں کر سکتی۔ تو اتنے میں نے دیکھا کہ ایک شیر آیا اور اس نے جو شکار کیا ہوا تھا ہرن وہ کھا کے تھوڑا بہت جو تھا وہ چھوڑ کے چلا گیا اور جو بچا ہوا تھا وہ لومڑی نے کھا کے گزر بسر کیا۔ تو ہم گھر پر بھی بیٹھ کر کھا سکتے ہیں کیونکہ مالک نے تو ہم سے وعدہ کیا ہے کہ میں رزق دینے والا ہوں۔ تو باپ نے بڑی ہی حکمت آموز گفتگو کی اور ایک بڑا ہی اہم جملہ کہا کہ بیٹا میں آپ کو ایک شیر بنانا چاہتا تھا کہ جو شکار کرے اور دوسروں کو بھی کھلائے، بلکہ میں آپ کو اپاہج لومڑی نہیں بنتا دیکھنا چاہتا تھا کہ جو کسی کا بچا ہوا کھائے۔ اس کہانی سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ رزق کا وعدہ تو اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، لیکن رزق حاصل کرنے کے لیے انسان کو وسیلہ بننا پڑتا ہے۔